تو قمر نوید جمیل صاحب، یہ حکومت کی کارکردگی اگر ایسی رہی، 5 سال پورے ہو گئے، پھر اگلے الیکشن میں اگر یہ حکومت پھر جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کارکردگی کے ساتھ اس کے اتحادی بنیں گے یا پھر ساتھ چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں، یہ تو اگلا جب الیکشن ہوگا اس وقت یہ دیکھا جائے گا، لیکن بہرحال جو کرونا کے بعد پوری دنیا کی صورتحال ہے، اس میں پوری دنیا میں ہی مہنگائی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب خود کوشش بھی کر رہے ہیں ریلیف دینے کی۔ وہ جس طرح سعودی عرب گئے، وہاں سے ان سے سعودی عرب کے حکمرانوں سے ملاقات کر پھر وہ ڈالرز کا بندوبست کیا ہے، جس پر ڈالرز کے قیمت نیچے آ رہی، تو اپنے تئیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس بات میں پر امید ہیں کہ انشاءاللہ کوئی بہتری کا راستہ نکلے گا۔ تو قمر نوید صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کے جواب سے مطلب لیا جائے کہ جو اس وقت حکومت کی معاشی کارکردگی ہے، جو اس وقت مہنگائی کا بوجھ ایک غریب آدمی پر پڑا ہوا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، ان حالات میں آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ خان صاحب کی اگر 10 میں سے نمبر دینے ہو تو آپ 8-9 نمبر دے دیں گے ان کی حکومت کی کارکردگی کو؟ دیکھیں، اپنا تھوڑا سا اس میں آپ ناانصافی کر رہے ہیں نا، تو پہلے بھی آپ کو کامل علی آغا صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ دیکھو، آپ اپنے خود جو ہے اپنی خواہشات اپنے مہمانوں کے منہ میں نہیں ڈالا کرے نا، یہ ویسے بھی غیر اصولی اور نوید صاحب، یہ تو صرف سوال ہے، یہ بات ہے نا، عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں ہے۔ نہیں، سوال نہیں ہے، نہیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ جواب ہے نا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو شروع میں یہ بتا دیا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم مسلسل حکومت پر یہی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کوئی ریلیف کا راستہ نکالیں۔ انہوں نے اپنے طور پر، عمران خان صاحب نے ایک اسٹیپ لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیپ ہی لاسٹ اسٹیپ نہیں ہے۔ موجودہ حکومت یہ کوشش اور مزید یہ کوشش کرے گی کہ لوگوں کو بہتر ریلیف دیا جائے، اور ہم اپنا حکومت سے مطالبہ، اپنا اصرار، اپنی عزت جاری رکھیں گے کہ لوگوں کی ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو قمر نوید صاحب، یہ ان 3 سالوں میں اب تک جو ریلیف یہ حکومت دے سکی ہے عوام کو، اس سے آپ بالکل مطمئن ہیں؟ چونکہ آپ خود ہی یہ فرما رہے ہیں کہ عوام کے حقوق کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اتحادی آپ بنے تھے۔ کراچی کے لیے پیکیجز کے اعلانات کیے گئے، کبھی 162 ارب، کبھی 1100 ارب، کیا وہ سارے وعدے حکومت نے اب تک پورے کیے ہیں؟ کراچی میں ابھی بھی جو صوبائی حکومت کے کرنے کے کام ہیں، وہ بھی وفاقی حکومت کر رہی ہے کہ فور کا، جو کہ عوام تک پانی کی سپلائی پیور پروونشل میٹر ہے، اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ یہاں پہ گرین لائن کے لیے ٹرانسپورٹ، جو کہ پیور پروونشل سبجیکٹ ہے، اس پہ بھی وفاقی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور وہ کر بھی اس لیے رہی ہے کہ یہ سب ہمارے ان سے ایگریمنٹ کے حصے تھے، اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اس مہنگائی کے دور میں بہت پریشان ہے، اور ان کی ریلیف کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بار بار وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے راستہ نکالیں، لوگوں کو ریلیف دیں، جس کے لیے ابھی انہوں نے اقدام کیا بھی ہے، انشاءاللہ اور ابھی تک کی آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ حکومت نے اب تک کافی اقدامات کریں گے، لیکن ابھی چند روز پہلے کی خالد مقبول صدیقی صاحب کامل علی آغا صاحب کے ساتھ ہی ایک ٹی وی پروگرام میں موجود تھے، اس وقت وہ کیا گفتگو کر رہے تھے، ذرا ان کے 2 جملے سن لیجیے گا جی۔ تو کامل علی آغا صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ آپ بھی پروگرام میں موجود تھے، اور وہ تو حکومتی کارکردگی سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے عوام کو جا کر جواب دینا ہے، حکومت کو اپنی سمت کا تعین کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے آپ بھی بہت حد تک مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، قمر نوید جمیل صاحب بھی اس وقت مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کل کے پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد آپ لوگ مطمئن ہوئے؟ بالکل، اس لیے کہ جب قمر صاحب میں آتا ہوں ذرا کامل علی آغا صاحب سے پہلے میں اس پر ٹیک لے لوں۔ قمر صاحب میں آ رہا ہوں جی۔ کامل صاحب جی، دیکھیں، بات یہ ہے کہ قمر نوید صاحب نے جیسے فرمایا کہ بہت سارے کام ہیں جو یہ اس حکومت نے کیے ہیں اور حکومت کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں، احساس پروگرام جو ہے وہ بڑا اچھا پروگرام ہے، اور اس کے اندر کووڈ کے اندر جتنی عام آدمی کو، غریب آدمی کو
جن لوگوں کا کاروبار ڈسٹرب ہوا, روزگار متاثر ہوا, ان کے لیے انہوں نے کتنے اچھے فیصلے کیے اور کتنی بڑی رقم جو ہے مختص کی اور ان تک پہنچائی, یعنی کروڑوں خاندانوں کو اس کا فائدہ ہوا. اس کے بعد یہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں جو حکومت وضع کر رہی ہے اس کے اندر جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور سستے قرضوں کے اوپر عام آدمی کو بغیر گارنٹی کے اور بغیر کسی پراپرٹی کو پلج کیے ہوئے قرضے مل رہے ہیں اور لوگوں کو اس معاملے میں سہولتیں, بہت اچھے کام کیے ہیں. لیکن ریزرویشن, ہم اتحادی ہیں, ریزرویشن ان چیزوں کے اوپر رہتی ہے جن کے اوپر عام آدمی کو اپنا ریلیف نہیں ملتا. یعنی یہ مہنگائی والا معاملہ جو ہے اس کے اندر ہم سمجھتے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ اگر کوئی پالیسی وضع کی جائیں تو اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے. اور یہ دو قسم کی مہنگائی, ایک بیرون ملک سے آنے والی مہنگائی ہے اور ایک پاکستان کے اندر, جو پاکستان کے اندر والی مہنگائی ہے اس کے اندر فی الفور اچھی پالیسیز وضع کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور صحیح, لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے حکومت کرے گی اور مستقبل کے صیغے کا ذکر کر کے کامل صاحب امیدیں لگا رہے ہیں. تو جی قمر نوید جمیل صاحب, کاوش تو شروع ہو گئی نا جی پرائم منسٹر کی طرف سے, 3 سال بعد کا پرائم منسٹر صاحب نے شروع کیا. تو قمر نوید جمیل صاحب, ابھی خالد مقبول صاحب کا آپ نے گفتگو ان کا شارٹ سنا, وہ تو سوچ رہے تھے کہ اب لاہے عمل آگے کیا اختیار کرنا ہے, اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے, کوئی فیصلہ لینے کی بات کر رہے تھے, لیکن آپ بہت مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ریزرویشن وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. ابھی یہ انہوں نے بہت بڑا ایک ریلیف پیکیج کا اناؤنس کیا ہے. اب اس پر کئی ایک آرائے ہیں, ایک یہ کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے غریب لوگوں تک یہ ریلیف پہنچایا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.